پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے پاس کتنی عقل تھی؟ سارے انسانوں کی عقل ایک طرف رکھ دیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا مقام سارے انسانوں کی عقل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سمجھیں اللہ عز و جل کے نزدیک عقل کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، پھر اس نے فرمایا آگے آ تو وہ آگے ہو گئی، پھر فرمایا پیچھے جا تو وہ پیچھے چلی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ معزز ہو۔ یہ عقل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص کی بہت زیادہ تعریف کی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عقل کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے عبادت میں اس کی کوشش اور اس کی مختلف نیکیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ ہم سے ان کی عقل کے بارے میں استفسار فرما رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے وقوف اپنی جہالت کی وجہ سے بدکار سے زیادہ برائی کر لیتا ہے، اور کل بروز قیامت بارگاہ رب العلا میں قرب کے درجات پر لوگ اور کل بروز قیامت بارگاہ رب العلا میں قرب کے درجات پر لوگ اپنی عقلوں کے مطابق فائز ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اگر عقل کے حوالے سے بتاؤں تو تفصیلی خطاب اسی سے متعلق قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں ہو جائے گا، لیکن عقل کے حوالے سے بتانے کی وجہ یہ ہے کہ عقل کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے، عقل کی درجات اللہ نے بڑے بلند رکھے ہیں۔ یہ عقل ہی ہے جس سے انسان بچنے کی تدبیر بھی بنا لیتا ہے، یہ عقل ہی ہے جس کی وجہ سے انسان زمین میں چھپے ہوئے خزانے کو دریافت کر لیتا ہے، یہ عقل ہی ہے کہ انسان ہوائی جہاز بنا کر آسمان میں اڑاتا نظر آتا ہے، یہ عقل ہی ہے جس کی وجہ سے انسان چند مجہول چیزوں کو جمع کر کے معروف بنا لیتا ہے، یہ عقل ہی ہے جس کی بنیاد پر انسان زمینوں سے پانی بھی نکالتا ہے، اور یہی عقل یہ عقل ہی ہے جس کی بنیاد پر انسان سمندروں پر برج بھی بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سارے کرشمات عقل ہی کے ہیں۔ عقل ہی کی بنیاد پر انسان دنیا میں معزز ہوتا ہے، عقل ہی کی بنیاد پر انسان علم حاصل کرتا ہے، عقل ہی کی بنیاد پر انسان اپنا مقام پاتا ہے، عقل ہی کی بنیاد پر انسان کو اونچا درجہ نصیب ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں جانوروں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا جانور کی سچویشن ایسی ہے کہ ایک لمٹ ہے اس لمٹ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کی لمٹ یہ ہے کیا کھانا، کہاں چرنا، کتنا جانا، بس اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ آج تک کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی جانور باکسر بنا ہو، کوئی جانور کرکٹر بنا ہو، کوئی جانور ترقی کر کے کوئی چیز کو دریافت کیا ہو، نہیں۔ لیکن ہاں اللہ نے انسان کو اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ عقل کے ذریعے ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ کر تیسری چیز کو وجود عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے عقل جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ انسان ہی تو ہے جس نے اپنی عقل کا استعمال کر کے کمپیوٹر بنایا، یہ عقل ہی تو ہے جس کا استعمال کر کے انسان نے راکٹ بنایا، یہ عقل ہی تو ہے جس کا استعمال کر کے انسان نے ایسا ہوائی جہاز بنایا جو منو ٹن کا ہوا کے اندر اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ عقل ہی ہے جس کی بنیاد پر انسان ناسا کے ذریعے انسان جو ہے چاند کی زمین پر قدم رکھنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ عقل ہی تو ہے جس کے ذریعے بحری بڑے بڑے جہاز بنائے جا رہے ہیں۔ یہ عقل ہے جس کی بنیاد پر انسان یہ سارے کارنامے کو انجام دے رہا ہے۔ لیکن یہی عقل والا انسان اب یہ سوچنے لگا ہے کہ میں نے بہت ساری چیزیں تو بنا لی، کمپیوٹر بھی بنا لیے اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے بنا لی، اب کیوں نہ ایسا کیا جائے جیسی انسان کی عقل کام کرتی ہے ایسی ہی کوئی مصنوعی عقل والی چیز تیار کر لی جائے جو انسان کی طرح کام کرنے لگے، انسان کی طرح سوچنے لگے، انسان کی طرح کام
کرنے لگے جیسے انسان کام کرتا ہے. کس طریقے سے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان سے کچھ پوچھو، اس کے پاس عقل ہوگی وہ جواب دے دے گا، انسان کے پاس علم ہوگا وہ بولتا چلا جائے گا. اور انسان عقل کا استعمال جو کرتا ہے اور اسے جو ادراک نصیب ہوتا ہے وہ 5 چیزوں سے نصیب ہوتا ہے جسے حواس خمسہ کہتے ہیں. اور وہ حواس خمسہ کیا ہیں؟ تو قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ اور قوت لامسہ. یعنی انسان کی سننے کی قوت، انسان کوئی چیز سنتا ہے اور سن کر کوئی علم اس کے پاس پہنچتا ہے. اسی طریقے سے انسان کوئی چیز دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اسے چیز کے بارے میں ادراک نصیب ہوتا ہے. انسان کوئی چیز سونگتا ہے، سونگنے کی وجہ سے اسے کسی چیز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. اور اسی طریقے سے انسان کچھ چکھتا ہے جس کی وجہ سے اسے اس چیز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، ٹیسٹ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. اور ایسے ہی ایک انسان کوئی چیز کو چھوتا ہے جس کی وجہ سے اس چیز کی ماہیت اسے نصیب ہو جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ یہ ایک مشین ہے. اس مشین کے اندر بہت ساری چیزوں کو فٹ کر دیا جاتا ہے اور اس فٹ کی ہوئی چیزوں کو جب انسان اس سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتا نظر آتا ہے، وہ اسی طریقے سے بتاتا ہوا نظر آتا ہے جو کچھ اس کے اندر فٹ کیا گیا. یہ مصنوعی ذہانت ہے. ایسے ہی ٹچ کرو تو جس طریقے سے ٹچ کے ذریعے انسان کی عقل متحرک ہو جاتی ہے اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے، ایسے ہی وہ مشین ہے. اس مشین کو ٹچ کرو گے تو ٹچ کی بنیاد پر اسے سمجھ میں آ جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک ایسا مشین اور ایک ایسا روبوٹ ہے، اس کے اندر ساری معلومات جمع کر دی گئی ہیں جن معلومات کے ذریعے انسان جو جو چاہے گا، جو جو پوچھے گا، جو جو سمجھنا چاہے گا، اس کے اندر سے وہ معلومات اسے ملتی چلی جائیں گی، چاہے کسی بھی قسم کی معلومات ہو. اتنا ذہین مشین بنا دیا گیا. لیکن یاد رکھیں، میرے ذہن میں یہ بات آئی، ذرا میں یہ سمجھوں تو صحیح کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ مصنوعی ذہانت، اس کا خیال آیا کہاں سے؟ اس کے اندر یہ ساری چیزوں کو رکھنے کا تصور آیا کہاں سے؟ تو مجھے معن اللہ کی کتاب یاد آ گئی اور اللہ کی کتاب کی ایک آیت یاد آ گئی. اللہ عز و جل نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو تخلیق فرماتے ہی پروردگار نے حضرت آدم کو ہر چیز کا علم سکھا دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی آدم علیہ السلام میں اللہ نے ساری چیزوں کے نام کا علم بھر دیا. تو دنیا نے جب دیکھا کہ کوئی چیز بھری بھی جا سکتی ہے، کوئی چیز بھری بھی جا سکتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا بھی جا سکتا ہے، یہ قرآن کی آیت کے ذریعے ان کے ذہن میں یہ بات آئی. نتیجتاً انہوں نے ایسا مشین تیار کیا. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. وہاں سے ملنے والی ہر بات صحیح ہے یا غلط، اس کو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا اگر ہم نے اس کی طرف توجہ دی اور ہمارے ہر مسئلے کا حل ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے حل کرنا شروع کیا. ہم سکسیس نہیں ہو سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں، دنیاوی امور کے سلسلے میں، سائنس کے سلسلے میں، ٹیکنالوجی کے سلسلے میں، دیگر کاموں کے سلسلے میں اگر ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لیا، ہو سکتا ہے ہمارے کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، ہمارے کام میں جلدی ہو جائے. جو کام 15 دن میں ہونے والا تھا وہ 5 دن کے اندر ہو جائے، 2 دن میں ہو جائے. یہ تو ممکن ہے. لیکن اگر ہم نے دین سیکھنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لیا تو بھٹک جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اس لیے کہ اس کے اندر وہی رکھا گیا ہے اور جو رکھا گیا ہے وہی اس میں سے آئے گا. اور قرآن میں اللہ نے رکھا ہے تو قرآن کے ذریعے جو علم ملے گا وہ صحیح ملے گا، حدیث کے ذریعے جو علم ملے گا وہ صحیح ملے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ دنیا کی دوسری چیزوں کے سلسلے میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آئے تو آپ کو قرآن سے رجوع کرنا ہوگا، حدیث سے رجوع کرنا ہوگا، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین سے رجوع کرنا ہوگا اور وہاں سے دین سیکھنا ہوگا. ایک بات بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے یوٹیوب پر اور دنیا کے اندر. اب تو کیا بتایا جائے، پہلے بھی یہ چلا تھا کہ جب کمپیوٹر آیا تب بھی یہ بات چلی تھی کہ روزیاں ختم ہو جائیں گی، جاب ختم ہو جائیں گے، اور انسان آہستہ آہستہ ڈھلتا چلا گیا. نہ جاب ختم ہوا نہ کوئی چیز. آپ کو میں سمجھاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کی نظر میں
اپنے جاب کے بارے میں، اپنی روزی کے بارے میں، اپنے رزق کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العظیم اگر آپ نے قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی، ہزارہ مشین آ جائیں، ہزارہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے، کبھی انشاءاللہ العظیم آپ کے رزق کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. دلیل کی روشنی میں عرض کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں. زندگی دینے کا حق کس کو ہے؟ اللہ عز و جل کو. کھلانے کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ بولیے. روزی کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اچھی زندگی کون عطا فرمائے گا؟ اللہ عز و جل. اللہ عز و جل نے اچھی زندگی کے لیے ایک کانسیپٹ دیا. میرے بندو، دنیا ہزار ترقی کر لے، ماڈرن ٹیکنالوجی میں کہیں سے کہیں تک پہنچ جائے، لیکن اگر تم اچھی زندگی چاہتے ہو میں تمہیں اچھی زندگی دوں گا، لیکن کنڈیشن ہے. کبھی بھی آپ ان ترقی یافتہ چیزوں کے بارے میں دیکھنے کے بعد افسردہ نہ ہونا کہ بے روزگاری بڑھ جائے گی. میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ فرماتا ہے جس نے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. کنڈیشن اللہ نے رکھی عمل صالح کی، نیک عمل کی. لیکن نیک عمل سے مراد وہ تبلیغی جماعت کا دستور نہیں کہ 7 چیزوں کے اندر قید کر کے رکھ دیا نیک عمل کو، کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکات. یہی صرف نیک عمل کا تصور نہیں ہے. نیک عمل سے مراد یہ ہے عبادات کے اندر بھی تم پرفیکٹ رہو، معاملات کے اندر بھی تم پرفیکٹ رہو، اور اخلاق کے اندر بھی تم پرفیکٹ رہو. یہ تمہاری تینوں چیزیں پرفیکٹ رہیں اور تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہوگی، عقیدہ اور صحیح ہوگا، ایمان تمہارے پاس ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیجئے جن کے پاس ایجوکیشن ہے، عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کو آپ نے کیا سمجھا؟ عمل صالح کا صلہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا جو نیک عمل کرے گا ہم اسے جنت عطا فرمائیں گے. نیک عمل کرنے والے کو اللہ جنت عطا فرمائے گا. تو پروردگار جل جلالہ نے نیک عمل کا عوض جنت بتایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کے راستے پر چلا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. پتا چلا جو ایجوکیٹڈ ہوگا اس کے لیے جاب کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. جو علم کی طرف محنت کرے گا، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے گا، اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے گا، زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو موجودہ دور کے اندر علم سے لیس کرے گا، انشاءاللہ العظیم کبھی اسے جاب کا یا اسے رزق کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اب پرابلم کسے ہوگا؟ تو اس کے لیے بھی اللہ نے یہی 2 صفت کا ذکر فرمایا. پرابلم کسے ہوگا؟ اس کے لیے بھی اللہ نے 2 ہی صفت کا ذکر فرمایا. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے انسان کو اچھی ساخت میں پیدا فرمایا، پھر اسے اسفل سافلین میں ڈال دیا. لیکن بچا کون؟ جو نیک عمل کرتا رہا اور ایمان والا رہا. اللہ عز و جل اسے اسفل سافلین کا شکار نہیں فرمائے گا. پتہ یہ چلا جاب کا پرابلم آنے والے دنوں میں اس کو ہوگا جس کی زندگی نیکیوں سے خالی ہوگی، علم سے خالی ہوگی، عمل صالح سے خالی ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں اللہ عز و جل نے اپنی شان بیان فرمائی. اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. دیکھیے سائنس ترقی کر رہی ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، سہولتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ ذرا سوچیں کل تک انسان کمپیوٹر کے ذریعے، کل تک انسان کیلکولیٹر کے ذریعے
ذریعے حساب کیا کرتا تھا، اب بڑی آسانی کے ساتھ سیری کے ذریعے بولتا ہے، اس کا حساب سامنے آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا انسان کتنی بھی چیزیں بنا لے، لیکن ہزارہ چیزوں کو بنانے کے باوجود وہ آرٹیفیشل کی آرٹیفیشل ہی رہے گی، کبھی اوریجنل ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ کمال جو قدرت نے پیدا فرمایا ہے اپنی چیزوں کے اندر، وہ کمال کوئی انسان کبھی پیدا کر ہی نہیں سکتا. دلیل بتاؤں، دلیل بتاؤں. صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں، بلکہ صدیاں کیا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے انسان پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے. لیکن قربان میرے رب کی عظمت پر، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قربان میرے رب کی عظمت پر، ہر پیدا ہونے والے کی انگلیوں کے پور دوسرے پیدا ہونے والے سے مختلف ہی ملیں گے. سملر مل ہی نہیں سکتے، مل ہی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ آپ جب ایئرپورٹ پر آؤٹ آف انڈیا جائیں تو فنگر پرنٹ لی جاتی ہے. کیوں لی جاتی ہے؟ اتنے انسان، سب کی فنگر پرنٹ تو سملر ہونی چاہیے نا، سب انسان ہی تو ہیں. نہیں نہیں، اس کریم کی قدرت پر قربان جائیے، سب کی انگلیوں کے پور جدا ہیں، ایک نہیں ہو سکتے. آپ ذرا سوچو، توجہ چاہوں گا، عقیدہ درست کرو. جب ایک عام انسان کی انگلیوں کا پور دوسری انگلیوں کے پور کے برابر نہیں ہو سکتا، تو جسے خدا نے پڑھایا ہو اس مصطفیٰ کی شان دوسرے انسان کے جیسے کیسے ہو سکتی؟ کیسے ہو سکتی؟ کیسے ہو سکتی؟ جب دو انسان کی انگلیاں سملر نہیں ہو سکتی تو مصطفیٰ پیارے کی انگلیاں اور عام انسان کی انگلیاں کیسے برابر ہو سکتی؟ کیسے برابر ہو سکتی؟ اب انگلیوں ہی پر نہیں، پہلے تو انگوٹھے کا دور تھا، اب پھر انگلیوں کا سلسلہ شروع ہوا. اب دنیا نے تحقیق کی، چہرہ بھی سب کا سملر نہیں، اس میں بھی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ڈیفرنٹ. اسی لیے آپ دیکھیے اب ایئرپورٹ کے اوپر ڈی جی یاترا شروع ہو گیا، دبئی کے اندر اسمارٹ گیٹ شروع ہو گیا. کچھ نہیں کرنا آپ کو، خالی آپ کو اس کے سامنے، کیمرے کے سامنے کھڑا رہنا ہے. آپ کی تصویر جیسے ہی آئی، دروازہ کھل گیا، آپ چلے جائیں. یا اللہ تیری قدرت پر قربان، کتنا عظیم ہے میرا خالق، کس طریقے سے اس نے انسان کو پیدا فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے میرے خالق کی پیدا کردہ چیزوں کی برابری دنیا کی کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں کر سکتی، ایسے ہی میرا چیلنج ہے. آج گروک کا دور چل رہا ہے، آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور چل رہا ہے، آج چیٹ جی پی ٹی کا دور چل رہا ہے. ایسے لکھانا ہو کہہ دیجئے وہ لکھ کر دے دے گا، آپ کو لیٹر کہنا ہے بول دیجئے وہ بنا کے دے دے گا، کچھ بھی پوچھو پوچھ لیجئے جواب دے دے گا. میرا چیلنج ہے، پوچھ لو گروک سے بھی، پوچھ لو چیٹ جی پی ٹی سے بھی، اور پوچھ لو سب سے. اگر تم میں طاقت ہو تو قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنا کر بتا دو. یہ چیلنج کل بھی تھا اور یہ چیلنج آج بھی ہے. قیامت تک 1000 آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے اور دنیا کا جتنا جدید نظام آ جائے، لیکن میرے رب کی کتاب کی ایک آیت جیسی آیت دنیا کے سارے سائنٹسٹ مل کر کے نہیں بنا سکتے. یہ ہے میرے رب کی کتاب، یہ میرے پروردگار جل جلالہ کی کتاب ہے. اب دیکھیں میں آپ کو جھنجھوڑنا چاہوں گا، دنیا تحقیق کر رہی ہے، اللہ کو جاننا ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو تاکہ اللہ کی معرفت نصیب ہو. بہت دور جا کر کے نہیں، اللہ نے کہاں اپنی نشانی، اور قربان جائیے اللہ کے اس فرمان پر. ابھی تو یہ سب بہت چھوٹا چھوٹا معاملہ ہے، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے، بہت کچھ ہونا باقی ہے. اور اسی لیے قرآن میں اللہ عز و جل نے فرمایا، اسے سمجھیں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ابھی ہم انہیں دکھائیں گے، یعنی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ابھی معاملہ، ابھی انہیں دکھائیں گے. کیا اللہ دکھائے گا؟ اپنی آیتیں دنیا بھر میں، اپنی نشانیاں، اور خود ان کے اپنے آپ میں، یعنی انسان کے وجود میں. انسان کے وجود میں اللہ کی نشانیاں کتنی ہیں جانتے ہیں آپ؟ ایک چیز آپ کو بتاؤں، قدرت کی کاریگری پر قربان جائیے. کھانا کہاں سے کھاتے ہیں آپ؟ منہ سے کھاتے ہیں نا؟ جواب دیجئے تو میں سمجھوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ پانی کہاں سے پیتے ہیں؟ شربت. کھانے پینے کی جگہ
ایک ہی. کھانے پینے کی جگہ بولیے نا ایک ہی ہے نا. منہ ہی سے کھاتے ہیں اور منہ ہی سے پیتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں اس کے بارے میں آدمی کھاتا بھی ہے منہ سے, پیتا بھی ہے منہ سے, لیکن نکلنے کی جگہ اللہ نے دو رکھی ہے. ایک پیشاب کے ذریعے, ایک پاخانے کے ذریعے, دونوں جگہ اللہ نے الگ الگ رکھی ہے. اور اس کی اتنی حکمتیں مفسرین نے بیان فرمائی کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے. کیا قدرت کا نظام. دو پانی کے سمجھ لیجئے کہ قطرے ہیں جو یہ ہماری آنکھ کے اندر ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیے اللہ عز و جل نے ان آنکھوں کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے کہ ہم زمین پر کھڑے رہ کر آسمان کو جو 500 سال کی مسافت پر ہے زمین پر رہ کر کے ہم اسے دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھنے کی طاقت کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ عز و جل نے. قرآن کہتا ہے ہم انہیں دکھائیں گے, اللہ فرما رہا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے, سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے ہیں, ایک ایک پور پر ریسرچ ہو رہا ہے, آنکھوں کی پتلیوں پر ریسرچ ہو رہا ہے, کان کے سلسلے میں ریسرچ ہو رہا ہے, ایک ایک چیز پر ریسرچ کر رہا ہے. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کاش کے ریسرچ کرنے والے آج سے 800-900 سال پہلے جس طریقے سے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے, آج بھی ہمارے دور کے نوجوان اس سلسلے میں محنت و مشقت کر کے قرآن کی رہنمائی میں ریسرچ کے میدان میں آگے بڑھیں تو دنیا کے بہت سارے پرابلم کو سالو کر سکتے ہوئے نظر آئیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ ذرا دیکھیں اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں قرآن عطا فرمایا. اب اسی طریقے سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آئیے یہ پورا نظام جو چلتا ہے, پورا نظام, اس جتنا بھی آج سیٹلائٹ کا نظام کہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیٹ کا نظام کہیے, ٹیلی فون کا نظام کہیے, موبائل کا نظام کہیے, جو بھی چلتا ہے, ان ساری چیزوں کے اندر جو چیز استعمال میں آتی ہے وہ ہے اسپیس. زمین اور آسمان کے درمیان جو گیپ ہے نا, وہ گیپ کے ذریعے, اس کے ذریعے یہ سارا نظام چل رہا ہے. ہم جب یہاں پر فون ڈائل کرتے ہیں تو بجلی کی طرح یہ ہماری آواز اور ہمارا کنیکشن کون جوڑتا ہے؟ یہ بجلی جوڑتی ہے. کہاں سے؟ یہ اسپیس جو خلا ہے. اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا اور جو گیپ پیدا کیا ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا. اے مسلمان, کاش کہ تو اسپیس سے فائدہ اٹھاتا اور اس کے سلسلے میں محنت کرتا تو آج تحقیقات کے میدان کے اندر تیرا نام ہوتا, کسی اور کا نام نہ ہوتا. افسوس آج کے دور کے اندر بھی سب سے زیادہ طاقتور ملک اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کا کنٹرول اسپیس کے اندر ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ اسپیس سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ کہاں سے ملا؟ قرآن کے ذریعے لوگوں کو پتا چلا. لیکن مسلمان گٹکھا کھانے سے فرصت نہیں پا رہا ہے, مسلمان سگریٹ اور تمباکو سے فرصت نہیں پا رہا, مسلمان رات کو یوٹیوب میں ٹائم پاس کرنے سے فرصت نہیں پا رہا. نتیجتاً آج سچویشن یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی طرف سے تحقیقی میدان کے اندر کوئی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اصل جو ہے وہ اللہ عز و جل کی یہ آیے کریمہ ہے کہ پروردگار نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر حضرت آدم علیہ السلام کو آن دا اسپوٹ اسی وقت ساری چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر فرمایا, فرشتوں سے کہا اگر تم بھی جانتے ہو تو بتا دو. جب دنیا نے دیکھا کہ اس طریقے سے ایک انسان کے اندر ساری چیزیں بھر دی گئیں تو ہم بھی کسی مشین میں ساری چیزوں کو بھر کر لوگوں تک ایجوکیشن پہنچا سکتے ہیں. اس طریقے سے ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک دستور ملا, قانون ملا, جس کی وجہ سے یہ وجود کے اندر آیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب آپ سمجھیں فائدے میں نے آپ کو بتا دیے. دنیا کے بہت سارے سائنس, دنیا کے بہت سارے کاموں کے اندر آپ اس کی مدد کے ذریعے آپ کا کام آسان ہو جائے گا. لیکن نقصان کیا ہے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان بڑا مصروف ہو گیا واٹس ایپ کے اندر, یوٹیوب کے اندر, اور جتنی مصروفیت, توجہ چاہوں گا, نقصان کی طرف توجہ دلا رہا ہوں, جتنا انسان اس میں مصروف ہوتا گیا اتنا وہ اللہ عز و جل سے دور اور طبیعت کے اندر اس کی بے قراری اور اضطراب بڑھتا چلا گیا. پہلے ننھے سے بچے ڈپریشن کے شکار نہیں ہوتے تھے, آج 8-8 سال کے بچے اینگزائٹی کے شکار ہیں, ڈپریشن کے شکار ہیں, نروس ہوتے نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے
کہ یہی گیجٹ، یہی موبائل، یہی گیم جس کے اندر انسان مصروف ہو گیا اور بچے مصروف ہو گئے، جس کی بنیاد پر ان کی طبیعت کے اندر بوجھل پن پیدا ہو گیا اور آج ان کے اندر بے قراری اور بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ تو اب آپ میں سے کوئی مجھ سے یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اصل قرآن میں موجود، سائنس کی اصل قرآن کے اندر موجود، دنیا نے جتنی تحقیقات کی ہیں وہ تحقیقات کی اصل جو ہے قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، تو پھر اگر ان چیزوں کو ایجاد کرنے سے بے قراری بڑھتی ہے تو پھر ان چیزوں کی اصل قرآن میں کیوں رکھی گئی؟ ہاں سمجھو، اس کو بھی، اسے بھی سمجھو۔ قرآن نے بڑا واضح فارمولا عطا فرمایا کہ ان لوگوں کو جو برین رکھتے ہیں، عقل والے ہیں، اس لیے کہ سارے کام عقل والے ہی کرتے ہیں نا، بے وقوف تو نہیں کرتے نا، عقل والے ہی کرتے ہیں۔ تو قرآن نے عقل والوں کو فارمولا عطا کیا، اور وہ فارمولا کیا ہے؟ تم ظاہر سی بات ہے یہ تحقیقات کرو گے، لوگوں کے فائدے کا کام کرو گے، یہ ساری چیزیں کرو گے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر تم مصروف رہو گے تو ہو سکتا ہے تم بے قراری کے شکار ہو جاؤ۔ تو پہلے ایک کام کرو، ہم تم کو یہ بتاتے ہیں کہ سب سے بڑا عقل والا کون ہے؟ کیا غور کرنے والا، کیا عقل کا استعمال کرنے والا، فکر کا استعمال کرنے والا، سوچ رکھنے والا، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے یا کوئی اور عقل مند ہے؟ تو اللہ نے واضح لفظوں میں اپنی کتاب میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات و دن کے آنے میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ اللہ کی نشانیاں کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ مولا عقل والا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو کروٹ لیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ذکر کرنے والا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب وہ فکر کرتا ہے، وہ غور کرتا ہے آسمان و زمین کی تخلیق میں۔ جب وہ تخلیق میں غور کرتا ہے تو پکار اٹھتا ہے، اے میرے رب تو نے کسی کو بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے۔ آپ ذرا سوچیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ مشین جس کے اندر انسان بہت وقت اپنا ضائع کر دے تو اس کی طبیعت کے اندر بے پناہ بے قراری پیدا ہوگی، اس لیے انسان ان چیزوں کا استعمال بقدر ضرورت کرے اور باقی اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے، تاکہ قلب کو سکون کی دولت نصیب ہو سکے، اطمینان کی دولت نصیب ہو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہے بڑی کڑوی، بڑی سچی لیکن چپتی ہوئی بات آج ان مشینوں نے اللہ سے دور کر دیا۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک زمانہ تھا کہ ماہ رمضان المبارک کی بڑی راتوں کے اندر، طاق راتوں کے اندر بندہ مسجد میں عبادت کرتا، بندہ مسجد میں رات بھر نفل پڑھتا، شب برات میں نفل پڑھتا، یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی۔ اب کیا ہوا؟ یوٹیوب پر پروگرام چل رہا ہے، آدمی گھر بیٹھے لیٹے لیٹے سارے پروگرام سے انجوائے کر رہا ہے، نہ ذکر کر رہا ہے، نہ تلاوت کر رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اس ذکر کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ایک بات ضرور اپنی جگہ پر ہے کہ جو بیٹھ کر قرآن پڑھنا اور کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کا فائدہ ہے، اس فائدے کو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کی وجہ سے آج انسان کی پوزیشن کیا ہوئی، اور ڈاکٹر اقبال کو پہلے ہی معلوم تھا کہ دل کو جو ہے نا یہ چیزیں مار دیں گی، یہ مشین جتنے بھی، یعنی آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ دیں، موبائل کہہ دیں، یوٹیوب کہہ دیں، جتنے بھی آپ کو مشین نظر آئیں گے نا، یہ سب کے سب دل کی موت ہیں۔ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، استعمال نہیں، مشینوں کی حکومت کہا، استعمال آپ کریں، لیکن اس کی حکومت آپ پر اتنی ہو جائے کہ آپ اس کے بغیر جی نہ سکے، یہی آپ کی زندگی میں رچ بس جائے، ایک منٹ اس کے لیے اس کے بغیر جینا مشکل ہو جائے، اتنا وہ آپ کو کیپچر کر لے۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت،
احساس و مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، کہ یہ آلات وہ ہیں جو احساس بھی ختم کر دیتے ہیں، مروت بھی ختم کر دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے انسان سے بات کرنا ہو تو اس سے بات کرنے میں وقت لگ جاتا ہے، لیکن موبائل پر اگر کسی کا فون آ گیا ہم اس سے کافی دیر تک بات کرتے رہتے ہیں، اور سامنے والے کی مروت ہمیں کچھ ہوتی ہی نہیں، وہ بیچارہ بے وقوف کی طرح کب سے بیٹھا ہوا ہے۔ اب آئیے آخری بات جو میں نے امریکہ کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق کچھ نوجوانوں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا، اسی خدشے کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو میں نے جواب دیا تھا۔ کچھ نوجوان آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے جاب خطرے میں پڑ جائیں گے، بے روزگاری بڑھ جائے گی، انسان کی ضرورت، یہ بڑا خطرناک لفظ لے کر کے آدمی آتا ہے، اور یوٹیوب پر بھی آپ کو یہی ملے گا، انسان کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ انسان کی ویلیو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، میں نے جو ان کو سمجھایا تھا، میں نے کہا آپ مساج والی چیئر اپنے گھر میں رکھیں، تھکے ہوئے نا، 4-4.5 لاکھ روپے کی چیئر ہے، وہ بیٹھ جائیں گے تو سر کا مساج بھی اس پہ ہو رہا ہے، ہاتھ کا مساج بھی ہو رہا ہے۔ اب تو ایئرپورٹ کے اوپر 500-700 روپے دے کر 20-25 منٹ آپ مساج کروا لیجئے اس میں چیئر پر بیٹھ کر، تو آپ کا کام ہو گیا۔ میں نے کہا سن لو، غور سے سنیے گا، میں نے کہا ایک مساج چیئر 4.5 لاکھ روپے کی، 2 لاکھ کی، 1.5 لاکھ کی خرید کر آپ اس پر مساج کرائیں، ہو سکتا ہے نیند آئے بھی نہ بھی آئے، فریش ہوں نہ بھی ہوں، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں انسان کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ تھک کر کے گھر پر پہنچیں، ماں کی گود میں سر رکھ دیں اور ماں آپ کے بالوں میں صرف انگلیاں پھرانا شروع کر دے، آپ کو سکون کی نیند آ جائے گی۔ مشین وہ محبت کہاں سے لا سکتا ہے جو ماں کے ہاتھوں کے اندر موجود ہے؟ کہاں سے یہ لائے گا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا ہی آرٹیفیشل ہو چکی ہے، اب کیا اوریجنل رہ گیا ہے؟ یہ کہتے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو میں کہتا ہوں اب تو مسکراہٹیں بھی آرٹیفیشل ہو گئیں، جنازے میں شرکت بھی آرٹیفیشل ہو گیا، بیماروں کی عیادت بھی آرٹیفیشل ہو گئی، شادی میں شرکت بھی آرٹیفیشل ہو گئی۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اب اگر اوریجنل کوئی چیز ہے تو صرف موت ہے، وہ آرٹیفیشل نہیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ قرآن مقدس سے قریب ہوں، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں، اور اس میں موجود گوشوں کو دیکھیں، آپ خوب ترقی کریں، سائنس کے میدان کے اندر دنیا میں سب سے آگے نکل جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن سائنسداں بننے سے نہیں روکتا، فکر کرنے سے نہیں روکتا، غور کرنے سے نہیں روکتا، تحقیق کرنے سے نہیں روکتا، لیکن قرآن ضرور یہ کہتا ہے کہ تم پہلے دل کو سکون میں رکھ کر کے ساری تحقیقات کرنا، اور دل کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے، اللہ کی یاد سے ہے، تم اللہ کی یاد بھی کرتے جاؤ اور پھر تحقیقات کے میدان میں آگے بھی نکلتے جاؤ۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ریسرچ اسکالر کون ہو سکتا ہے؟ تحقیق حضور کی لاجواب تحقیق، فن حضور کے پاس لاجواب فن، علم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حساب۔ لیکن آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی بار پڑھنے کا حکم دیا گیا نہیں پڑھے، جب کہا گیا اقرا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، علم حاصل کرنے کی بات تھی، پڑھنے کی بات تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری۔ توجہ چاہوں گا، جملہ طلبہ کو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے، اسکول کے بھی طلبہ اور دینی اداروں کے بھی طلبہ خاص طور پر، اور ریسرچ کے میدان میں کام کرنے والے آج بہت سارے یہاں پر ہمارے پروفیشنل حضرات بھی موجود ہیں، غور سے سنیں۔ اللہ نے حضور سے فرمایا اقرا، پڑھو، سرکار نے عرض کیا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، لیکن پھر کب پڑھے حضور؟ ہر پڑھنے والے کو حضور نے ذہن دیا، جب کہنے والے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، جب رب کا نام آیا تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا، اس لیے کہ رب کا نام دل کو سکون عطا کرتا ہے۔
رب کا نام دل کو قرار عطا کرتا ہے. سائنس کے میدان میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر آپ خوب ترقی کرو، خوب محنت کرو، لیکن خبردار دین چھوڑ کر کے نہیں، اللہ عز و جل کا ذکر چھوڑ کر کے نہیں. انشاءاللہ آپ دین کو پکڑ کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے جب آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کوئی ایسی چیز تیار نہیں کریں گے جس کی بنیاد پر انسان کی تباہی ہو، انسان کے فائدے ہی کا کام کرتے